مرے ہوئے انسان سے سپرم حاصل کر کے اسے فریز کرنا اور اسے آگے کی نسل کے لیے منتقل کرنا ایک انوکھا عمل ہے۔ فوجیوں میں یہ عمل بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اسرائیل کے فوجی زیادہ تر ابھی یہ عمل کرتے جا رہے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ جان سے جو مارا گیا ہو، کیا اس کے سپرم حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ مگر کیسے؟ جب اسرائیلی جنگ میں ایک 20 سالہ فوجی کی ہلاکت ہو جاتی ہے تو فوجیوں کے اعلیٰ فیصد نے اس فوجی جوان کے والدین کو کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے سپرم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو فوجی جوان کے والد نے جواب دیا ہاں۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزارت صحت اور ریسرچ لیبارٹریز نے 170 افراد کے سپرمز کے نمونے لے کر انہیں فریز کیا ہوا ہے، جس میں فوجی اور وہ تمام فوجی شامل ہیں جو جنگوں میں مارے گئے ہیں۔ سپرم حاصل کرنے کے لیے ایک سرجری کے ذریعے ٹیسٹیز یعنی فوتوں سے ٹشوز کا ایک چھوٹا سا حصہ نکالا جاتا ہے۔ اس میں زندہ سپرمز کے سیل ہوتے ہیں جنہیں لیبارٹری میں الگ کر کے جدید طریقہ سے فریز کیا جاتا ہے۔ موت کے بعد تقریباً 72 گھنٹے تک سپرم زندہ رہتے ہیں۔ اس طرح 24 گھنٹے کے اندر سرجری کر کے سپرم نکال لیے جاتے ہیں اور ایک نئی زندگی کے حصول کے امکانات کبھی ہو جاتے ہیں۔ سپرم بینک کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ سوگوار خاندان کے لیے سپرم کو محفوظ رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ مستقبل میں افزائش نسل کا یہ آخری موقع ہوتا ہے۔ حال ہی میں اس عمل کو زیادہ مقبولیت ملی ہے۔ اس حوالے سے اہم ثقافتی تبدیلیاں بھی آئی ہیں، لیکن موجودہ قوانین میں غیر شادی شدہ مردوں کے معاملے میں ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ ایسے معاملات میں والد کی رضامندی کوئی واضح ریکارڈ موجود نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے ہی ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہوتا ہے یہ خاندان اور صدمے کی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ سپرم منجمد ہو چکے ہیں، لیکن وہ اسے فریز بھی ہو چکے ہیں، لیکن اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ زیادہ تر معاملوں میں مرنے والا اس خاتون کو نہیں جانتا تھا جو اس کے سپرم کو استعمال کر کے اس کے بچے کو جنم دے رہی ہے اور بچے کی زندگی اور مستقبل میں بڑے فیصلوں میں شریک کر رہی ہے۔ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ وہ سپرم کو محفوظ رکھنے کے مخالف تھے شروع میں، جب تک مرنے والے کی طرف سے واضح رضامندی نہ ہو، لیکن موجودہ جنگوں میں سوگوار خاندان سے ملنے کے بعد اس کا نقطہ نظر تبدیل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان خاندانوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ ان کے راحت اور سکون کا سبب بنتا ہے۔ تل ابیب زوہا کے ایک میڈیکل سینٹر کے سربراہ کا کہنا ہے کہ وہ آزاد خیال رہا، مرنے والوں کی رضامندی بہت ضروری ہوتی ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہودی قانون میں 2 اہم اصول شامل ہیں۔ نمبر 1، پہلا کہ نسل کو جاری رکھنا، دوسرا پورے جسم کو دفن کرنا۔ بعض رہبروں کا کہنا نسب کو جاری رکھنا انتہائی اہم ہے۔ اس کے لیے جسم کے ٹشو کو نقصان پہنچانا کوئی معنی نہیں رکھتا، جبکہ دوسرے رہبروں کا کہنا ہے کہ یہ عمل ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس موجودہ اٹارنی جنرل کے قواعد میں شامل ہے۔ یہ ہدایت 2003 میں شائع کیے گئے تھے۔ تاہم اس طرح اسرائیل میں کوئی قانون موجود نہیں۔ اسرائیلی قانون سازوں نے ایک بل کا مسودہ تیار کیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی واضح برتری نہیں ہوئی۔ تنازع بھی پیدا ہوا ہے کہ مرنے والے کی واضح رضامندی ہونی چاہیے۔ دوسرا، کیا ان کو وہی مراد ملیں گی جو حاضر سروس فوجی کو ملتی ہیں؟ یہ بھی واضح دلیل زیر سماعت ہے۔
کہ مرنے والے کے سپرم پر والدین کا حق ہے یا بہو کا، خاص طور پر ایسی بیوہ خاتون جو بچہ پیدا کرنے اور سپرم کو استعمال کرنا نہیں چاہتی۔ وہ والدین جنہوں نے اپنے بیٹے کے پہلے سے سپرم منجمد کروا لیے تھے، انہیں ڈر ہے کہ اگر کوئی قانون سازی ہو جاتی ہے تو انہیں عدالت میں طویل جدوجہد نہیں کرنا پڑے گی۔